نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم بہت ہی خوبصورت آیت ہے یا ایوہ الناس، اے لوگو۔ ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جنرل ہے آیت، یعنی سب سے بات کی جا رہی ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں بات کی جا رہی، مگر ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ خطاب صرف انسانوں سے، سو جسٹ ہیومنز آر بینگ ایڈریسڈ۔ یا ایوہ الناس، او مین کائنڈ، اے لوگو، انتم تم، اب انتم جو ہے دس از اے پروناؤن، تم سب پلورل میں ہے، اٹیچڈ نہیں ہے، تم سب الفقراء، فے قاف را، فقیر کا لفظ اسی روٹ سے ہے اور فقراء فقیر کی جمع ہے۔ اے انسانوں، اے لوگو، تم سب فقیر ہو اللہ، اللہ کی طرف، تم اللہ کے آگے فقیر ہو۔ فقر کہتے ہیں وہ والی غربت جو فا سے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ روٹس ہوتے ہیں، ان میں پھٹنے کا، سپلٹنگ، اس کا معنی ہوتا ہے۔ فقر وہ والی غربت ہے جو انسان کی لٹرلی فزیکلی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دے، یعنی اتنی زیادہ غربت ہو کہ کھانے کو کچھ نہ ہو اور ہڈیاں انسان کی کمزور پڑ جائے۔ فقیر ہاتھ پھیلانے والا، اللہ سے مانگنے والا، ڈیپینڈنٹ۔ یہاں پر انسانوں کو کہا گیا کہ تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو۔ اس میں کسی ملک کا بادشاہ بھی آ گیا اور کوئی دنیا کا غریب ترین شخص بھی آ گیا، سارے کے سارے اللہ کے آگے فقر کی حالت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، میں تیرے آگے ہر اس خیر کے لیے جو تو نازل کرے فقیر ہوں۔ Particularly why humans mentioned here, not other creations، دوسری مخلوق کا ذکر کیوں نہیں یہاں کیا گیا، یا ایوہ الناس ہی کیوں ہے؟ ایک وجہ تو یہ کہ پیچھے بتایا گیا کہ اللہ نے مسخر کیا ہے چیزوں کو تمہارے لیے۔ انسان تو باقی مخلوق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے نا، کیونکہ اللہ نے دماغ دیا ہوا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے یہ مخلوق بھی جو ہر چیز کو کنٹرول کر سکتی ہے، سمجھتی ہے ہر چیز کو کنٹرول کر سکتی ہے، وہ اللہ کے آگے فقیر ہی ہے۔ they are dependent on اللہ سبحانہ وتعالی۔ ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو الفقراء والی کیفیت ہے یہ صرف دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارے دماغ میں فوراً دنیا آ جاتی ہے اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا میں نے یہ دعا کی، یہ دعا کی، یہ دعا کی۔ ہم دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اور ہم آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ کسی کے اعمال بھی اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ آپ دیکھیں ہماری زندگی کی شروع سے جانور کا بچہ ایکچولی جلدی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کا بچہ بہت وقت لیتا ہے اور اس کو بہت کیئر سے پالنا پڑتا ہے۔ پیدائش کا مرحلہ، the birth، for our faculties کہ بچہ کیا سن سکتا ہے، صحیح دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ رو رہا ہے یا نہیں رو رہا ہے۔ اگر وہ رو رہا ہے تو وہ صحیح ہے، ہم اس چیز کے لیے فقیر ہیں۔ پھر مال کے لیے اللہ کے آگے فقیر ہیں، کھانے کے لیے فقیر ہیں، اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے فقیر ہیں، صحت کے لیے فقیر ہیں، عافیت کے لیے، پانی کے لیے۔ آپ کو سورہ ملک کی آخر کی آیت یاد ہوگی کہ اگر کوئی پانی لے جائے تو تم کیا کرو گے؟ یہ پانی جو دنیا میں ہے اگر کوئی سک کر لے تو تم کہاں سے اور پانی لے کر آؤ گے؟ پھر اس دنیا میں رشتے، جو اللہ پاک نے ہمیں رشتے دیے ہیں، کھانا، سر پر چھت، کام کرنے کی طاقت۔ استاذہ ایسی آیات پہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم کئی دفعہ بہت شکایات کرتے ہیں، مجھے روز یہ کرنا پڑ رہا ہے، مجھے آج بھی یہ کرنا پڑ رہا ہے،
یہ کر پانے کی توفیق اور طاقت بھی اللہ پاک دیتا ہے. اگر وہ طاقت نہ دے تو آپ اور میں یہ کام کر بھی نہیں پائیں گے. ہماری کوئی مجال ہی نہیں ہے. ہم مثلا کسی کا خیال رکھ رہے ہیں یا ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور ہم نعوذ باللہ ناشکری کے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، یہ کرنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے. اگر کوئی شخص رزق حلال کما رہا ہے تو وہ طاقت بھی اللہ نے دی ہے نا. اگر کوئی رشتوں کو نبھا رہا ہے تو وہ طاقت بھی اللہ نے دی ہے. اور یہ بھی ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا ہی اللہ تمہیں دے گا. یہ جو دعا ہے اب، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا استغیث، یہ جو پارٹ ہے نا، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالے فار دا بلنک آف این آئے، آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اللہ نہیں کیجیے گا. اس کا علماء یہ تفسیر بھی کرتے ہیں ایسی آیات کی روشنی میں کہ ایک لمحے کو بھی یہ ریئلائزیشن ادھر سے ادھر نہ ہو کہ میری کانسٹنٹ ڈپینڈنسی صرف اللہ پہ ہے. نفس کے حوالے ہونے کا مطلب ہے بندہ ایک لمحے کو بھی، آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی یہ بھول جائے کہ میں صرف اللہ پہ رلا کرتی ہوں. اچھا، نعوذ باللہ. آپ کو پتہ ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت 64 میں آتا ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہود نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہتے تھے کہ ہاتھ بندھے ہوئے. تو اللہ پاک نے ایک طرح سے یہاں اس کا بھی جواب دیا. آخر میں دیکھیں اللہ پاک نے دو اپنی جو کوالٹیز بتائی ہیں، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. غنی کا مطلب غنا کس چیز کا ہوتا ہے؟ یعنی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم انسان ہیں نا، ہم کمزور ہیں، یہ ضرورتیں ہماری ہیں. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ضرورتوں سے آ رہی ہے. اور حمید ہمیشہ تعریف کیا گیا، ساری تعریف اللہ کے لیے اس کے غنا کی وجہ سے. اور پھر ہمیں بھی سکھایا گیا جب ہم صرف اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا، صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے. اللہم انی اسألک الہدا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، والتقی اور تقوی کا، والعفاف اور پاکیزگی کا، والغنا اور غنا کا. غنا کا مطلب کیا ہے بیسیکلی؟ یا اللہ میری آپ کے علاوہ کسی پہ ڈپینڈنسی نہ ہو. کیونکہ جب ہم ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا کسی پہ تو پھر ہم انہیں ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، اور انہیں نہ ناراض کرنے کے چکر میں ہم کئی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. اللہ غنی ہے، اسے نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے، نہ ہماری فرما برداری کی ضرورت ہے، نہ ہماری نماز کی ضرورت ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس نے یہ سب سکھایا کیونکہ وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. ٹو سروائیو وی نیڈ ٹو بی اسپرچولی وائبل بیکاز وی آر اسپرچل کریشنز. تو یہ جو سارا اللہ نے عبادت کا طریقہ بتایا، قرآن بھی ہمارے فائدے کے لیے بتایا ہے. اللہ پاک تو غنی ہے، الغنی ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا. اس آیت سے پھر ہم نے چار چیزیں کیا بیسک سیکھی ہیں جی. ایک تو یہ کہ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، ہر انسان اللہ کا محتاج ہے. دوسرا، ہر سچویشن میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. چاہے خوشی کا موقع ہو تو بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نہ کرے تکلیف کا وقت تو اللہ عافیت کی حالت میں سب کو رکھے تب بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. پھر ہم نے یہ سیکھا اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. اور چوتھی اور آخری بات، یہ غنا حمد سے جڑی ہوئی ہے. وہ تعریف کے قابل ہے اور ہمیشہ تعریف کے قابل ہے کیونکہ وہ غنا والا ہے. این یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ تم کو لے جائے. کم پروناؤن پہلے ہم پیچھے کر چکے ہیں. ذالحبا، کسی چیز کو لے جانا. If he wants, he can remove you all. He can take you away. یعنی اگر اللہ چاہے تو تم کو ہٹا دے یہاں سے. وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے کوئی نئی مخلوق. وہ چاہے تو وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے. سورت محمد which is chapter 47 verse 38 میں آتی ہے، آپ ضرور اس کو پڑھ دیجئے گا. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ نہیں ہے یہ اللہ پر مشکل.
عزیز آئین زا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، طاقت اور قدرت کے معنی میں بھی ہے، مشکل کے معنی میں بھی ہے، کہ یہ چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ تمہیں ریپلیس کر دے۔ یہ دعا کرتے ہیں نا اکثر ہم، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، یعنی اے اللہ مجھ سے خدمت لے لے اور مجھے بدلنا نہیں، میری جگہ کسی اور کو نہیں لے آنا۔ دیکھیے انسانی رشتوں میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، ہسبینڈ کے ساتھ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، جاب پہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، بچے کے اعصاب پہ سوار رہا کرو ورنہ بچہ امریکہ گیا وہ ماں کو بھول جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رشتے کا کیا خیال ہے؟ When we have established that Allah doesn't need us and we are فقیر، تو اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، عبادت کرنے والے اور مخلوق آ جائے گی، اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کریں گے، جب اللہ ہمیں موقع دے تو اللہ کے دین کی خدمت رک تو نہیں جائے گی، کوئی اور آ جائے گا۔ اگر نیکی کا موقع کوئی، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا یہ زندگی میں ہوتا ہے، کوئی نیکی کا موقع آیا، there is a chance to do charity, there is a chance to do something, somebody offers you something and you're like double minded and you take time in deciding، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور وہ چیز کر گزرتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں تو اسلامک اسکیٹولوجی میں آخرت کی جو اینڈ آف ٹائمز کی نشانیاں، اس پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ایک جانور لوگوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، بس پیپل ول اسٹاپ enjoining good and forbidding evil، تو ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو نہ ہم انڈسپینسیبل ہیں، نہ یہ کہ ہمارے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ No bearer of a burden will bear another's burden۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وازرتن فاعل کے وزن پر وازر، لیکن یہاں فیمیل جینڈر میں آیا ہے، اور یہاں اس آیت کے حصے میں there are three words with the same root، وَزَارَ is the root، تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا، and اخرى حمزہ خارا، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پہلے تو آخرت کے حوالے سے ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر پکارے کوئی بوجھل طرح اس کے بوجھ کے، یعنی اس طرح سے پکارے کہ کوئی اس کا بوجھ اٹھا لے۔ مُثْقَلَةٌ ثقل یہاں پر روٹ ہے، ثقلہ، لا يحمل نہیں اٹھایا جائے گا، will not be carried منہ اس سے، from it شیئن کچھ بھی۔ یعنی امیجن کیجئے، بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بہت ہیویلی لوڈڈ ہے، اس پہ بہت وزن ہے، اور دنیا کی زندگی میں کسی پہ بہت وزن ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھاری ٹیبل اٹھا رہا ہے تو آپ فوراً دوسری سائڈ سے جا کر اس کا وزن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر کلیئرٹی سے بتایا جا رہا ہے and if a heavy laden person cries out for help، یعنی تدعو وہ پکار رہے نا، اور وہ مثقلہ بھی ہے، اس کے اوپر بہت بوجھ ہے، إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، none will come forward to share the least of his burden۔ شیئن یعنی کوئی چھوٹا سا بھی حصہ نہیں اٹھائے گا۔ اگر سمجھیں ہائپوتھیٹکلی کسی نے 25 کلو اٹھایا ہوا ہے، 30 کلو اٹھایا ہوا ہے، کوئی اس میں سے 2 کلو بھی اٹھانے کے لیے آفر نہیں دے گا۔ یہ پارٹ بڑا ٹف ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر اس کا کلوزسٹ ریلیٹو بھی کیوں نہ ہو، even though he be a close relative۔ قاف را با یہاں پر روٹ آ رہا ہے جی، اور ذا ذو یہ والے جو الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں، یہ جب کسی چیز کی پوزیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آتے ہیں۔ پیچھے شیئن گزرا ہے جی، اس کا روٹ شین یا حمزہ ہے، یعنی کلوزسٹ ریلیشنز بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ انما بے شک، بے شک مگر یہ کلمہ حصر ہے، یعنی indeed not but، یعنی صرف اور صرف یہی ہوگا۔ کیا چیز ہوگی؟ تنذر، بہت اہم آیات یہاں سے آ رہی ہیں۔ تنزل نون دال را ہے، بے شک تم ڈرا سکتے ہو۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے that indeed
You can warn only those people. You can't warn but those people. الذین, those people, وہ لوگ جو یخشونا, یخشونا خشین یا یہاں پر روٹ ہے. خشیت خوف ہی کے لیے جو الفاظ قرآن میں آتے ہیں for fear, ان میں سے ایک لفظ ہے. یہ وہ خوف ہوتا ہے جو کسی کی عظمت کی پہچان کی وجہ سے ہو, کسی کی معرفت کی وجہ سے ہو. So you are afraid of somebody because you have recognized the power or the greatness of somebody, which of course is for Allah subhanahu wa ta'ala. تو خشیت یہاں پر بتائی جا رہی ہے. الذین یخشون ربہم بالغیب, یعنی آپ صرف ڈرا سکتے ہیں. دیکھیں انما بہت دفعہ آیا ہے اور مکی صورتوں کا ایک خاص سٹائل ہے. انا اور انما میں ڈفرنس ہے. انا صرف بے شک ہوتا ہے, انڈیڈ ہوتا ہے, بٹ وین انما آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دس از دی اونلی پاسبلٹی, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے انما تنذر الذین, یعنی آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو کیا کوالٹیز ان کی آئی ہیں, یخشون ربہم بالغیب, وہ خشیت رکھتے ہیں اپنے رب کی بغیر اسے دیکھے ہوئے. So these are not superficial people. They believe in Allah subhanahu wa ta'ala and fear Allah subhanahu wa ta'ala without being able to see Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اب یہ ٹرانسلیشن ہے ان کا. جب فیئر آف اللہ ہوتا ہے تو فرسٹ ٹرانسلیشن ان کے عمل میں جو آ رہی ہے خشیت کے بعد وہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, پھر نماز قائم کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہ جو وہ سارے پروسیس سے گزر رہے ہیں, یہ جو اپنی انٹرنل کلینزنگ کر رہے ہیں, ہم یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ in these verses of سورۃ فاطر we learn more about them. It's تزکیہ. وَمَن تَزَکَّى, تو جو کوئی تزکیہ کرتا ہے, پیورٹی کی کوشش کرتا ہے, فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, تو نہیں وہ پیوریفائی کر رہا مگر اپنے نفس کو, نہیں وہ صفائی کر رہا مگر وہ صرف اپنے نفس ہی کی صفائی کر رہا ہے. اقامو قاف و میم سے ہے جی, اور تزکا لفظ زکات بھی اسی سے ہے, کاف واو اس کا روٹ ہے. اور اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں جو کہ آگے ہم دیکھیں گے بھی. ایک یہ ہوتا ہے کہ ان وانٹیڈ چیزوں کو ریموو کرنا, چاہے اگر آپ سامنے زمین کا تزکیہ ہو رہا ہو تو جو ویڈز وغیرہ ہیں یا جھاڑ جھنکار ہیں ان کو ہٹایا جائے گا, اور پھر اس میں نئی چیزیں انکلکیٹ کی جائیں گی یا پلانٹ کی جائیں گی. تو ان لرن اینڈ دین ری لرن ایک طرح سے ہے, یعنی صاف کی زمین اور اس کے اوپر نئے بیج بوئے. اور کہا جا رہا ہے اگر تم تزکیہ کر رہے ہو تو انما کی اگین امپورٹنس یہاں دیکھیے, تم کسی کا فائدہ نہیں کر رہے مگر تم اپنے نفس کا فائدہ کر رہے ہو. You're not doing a favor to anybody but you are doing a favor to your own soul. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ, یہ ذہن میں رکھو کہ ایونچول تمہارا انجام کیا ہونا ہے. وَإِلَى اور طرف, یہ حرف آ گیا نا, مطلب یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے that where are you going to end up. المصیر یعنی اللہ ہی کی طرف تمہارا فائنل ریٹرن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں اس دن سوچی تھی کتنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور ہم اتنی دفعہ ہی پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم اِنَّا کر کے پڑھتے ہیں اور ہمارا بھی جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم پلورل میں اور فرسٹ پرسن میں بات کر رہے ہیں. سو وی آر انکلوڈیڈ ان اٹ, لیکن انسان کو یہ یاد نہیں آتا کہ میں نے بھی واپس وہیں جانا ہے. مسیر کا روٹ سواد یا را ہے جی. اب یہ جب راستے دکھا دیے گئے نا, پیچھے سے آپ سورۃ فاتر سے دیکھ رہے ہیں کہ راستے دکھائے گئے. So now there are comparisons and this is a gorgeous portion of the Quran. سبحان اللہ, اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وما یستوی, یستوی سین واو یا ہے جی. سوا آپ نے یاد ہے شروع میں پڑھا ہوگا سورۃ البقرہ میں, سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یعنی برابر ہے ان پہ اگر تم انہیں ڈراؤ یا انہیں نہ ڈراؤ, یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. یہ آپ نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا. یہاں پر یہ مکی سورہ ہے, یہاں اسپیسیفک آ رہا ہے, ٹھیک ہے. وما یستوی,
اور نہیں ہے برابر. اب یہ کیٹیگریز آنا شروع ہو گئی، کون کون برابر نہیں ہے. آیت نمبر 19 میں العامہ، آمہ عین میم یا سے ہے، اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا. ٹرکی چیز ہم سب کے لیے، میرے آپ کے لیے یہ ہوگی، ان تمام آیتوں میں مجھے خود کو ڈھونڈنا ہے یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے. اندھا اور دیکھنے والا. The blind and the one with sight are not alike. وَلَا الظُّلُمَاتِ، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھیرے. غاد لام میم، ظلم لفظ کا مطلب بھی یہ ہے کہ اندھیرا. اور آپ دیکھ رہے ہیں پلورل ہے، مونس کا صیغہ ہے، فیمیل جینڈر، پلورل یعنی جمع کا صیغہ ہے. ظلمات بہت سارے اندھیرے. ولن نور، نور سنگولر ہے، ایک ہی روشنی ہے. نور اور اندھیرے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. ولا ذلو، اور نہ چھاؤں یا نہ سایہ. ولا الحرور، اور نہ سورج کی روشنی یا سورج کی گرمی. چھاؤں میں جو ٹھنڈک ہوتی ہے اور ساتھ پھر اندھیرا بھی ہوتا ہے. زواد لام لام اس کا روٹ ہے. ولا الحرور حرارا، the shade and the heat can't be the same. وما، اور نہیں یستوی برابر ہو سکتے الاحیاء زندہ. ہا یا یہاں پر روٹ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، کئی لوگوں کے مطابق یہ اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور ان ناموں کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. الحی تو الاحیاء زندہ. ولا، اور نہیں الاموات مردہ. الاموات میم واؤتا، آپ اردو میں لفظ موت استعمال کرتے ہیں، مردہ. Neither are alike the living and the dead. There's a lot these ayahs are saying to us. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسمعو سین میم عین، یسمعو سنوا سکتا ہے، من یشا جس کو وہ چاہتا ہے. Indeed, Allah can make to hear whomever He wills or whosoever He wills. اللہ جسے چاہے سنوا دے. وما، اور نہیں انتا، یہ انتا کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور نہیں آپ بے مسمعن، سنوانے والے. بٹ او پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یو کی ناٹ میک ٹو ہیئر، آپ نہیں سنوا سکتے من فی القبور، جو قبروں میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو قبروں میں موجود ہیں آپ انہیں نہیں سنوا سکتے، کیونکہ آپ کی بنیادی ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی رول کیا ہے؟ ان انتا، یہاں ان جو ہے نا، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، یہ نو کے میننگ میں آ رہا ہے، ناٹ. نہیں ہے آپ الا مگر نذیر، ڈرانے والے. آپ کا کام وارننگ دینا ہے. You are nothing but a warner. You can't force people to do certain things or take certain paths. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی. اِنَّا، بے شک ہم نے، indeed we ارسلناک، ارسل sent، نا we کا you، ٹھیک ہے. Indeed we have sent you، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، with the truth. ہا قاف قاف is the root over here. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نذیر والا یعنی رول نہیں ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. باشین راز کا روٹ ہے، آپ کو یاد ہے کہ اس روٹ سے جو الفاظ آتے ہیں ان میں سکن کے معنی ہوتے ہیں، اسی لیے ہیومنز کو بشر کہا جاتا ہے، کیونکہ اور جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کی سکن ڈفرنٹ ہوتی ہے. بشرا اس خوشی کو کہا جاتا ہے جس کا اثر آپ کی سکن پر نظر آنا شروع ہو جائے، آپ کی وہ خوشی نظر آنے لگ جائے، وہ بشرا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کے. Certainly we have sent you, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
with the truth as a bearer of good news and as a warner. وَإِن اور نہیں and not من امتن کسی امت میں سے from any امت اور from any nation. امتن کا لفظ نیشن کے لیے آتا ہے، قوم کے لیے آتا ہے، حمزہ میم میم اس کا روٹ ہے، اسی سے لفظ امام بھی ہے، الا مگر ایکسپٹ خلا فیہا پاسٹ ان اٹ گزرے اس میں، یعنی اس امت میں، ہا کی ضمیر امت کی طرف جا رہی ہے، ha is the pronoun over here pointing towards ummah. Nadir, a warner. So you're seeing a lot of mention and repetition of the word Nazir. نون زال را یہاں پہ روٹ ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ کہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ ہی ڈرانے والا بھیجا ہے. خا لام واو یہاں پر روٹ ہے کہ گزرا ہے، خلو گزر چکا ہے، فیہا اس امت میں، نذیر کوئی ڈرانے والا. ایوری نیشن ہیڈ اے وارنر. وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، کا the pronoun is talking about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم pointing towards him that if they disbelieve you اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، کاف دال با یہاں پر روٹ ہے، فقد تو تحقیق، so in fact کذب الذین من قبلہم انہوں نے جھٹلایا تھا ان لوگوں کو بھی جو آپ سے پہلے، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی ان کے جو پچھلے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. جاءتہم رسلہم ان کے پاس بھی رسول آئے تھے. The prophets of Allah had come to them. Ja'a, the root is, and this is important because this is a root with vowels. Ja, ya, hamza. Ja, ya, hamza اس کا روٹ ہے، اور پیچھے خلا فیہا میں خلا کا روٹ خا لام واو تھا. آئے تھے ان کے پاس رسول بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ. Their predecessors also disbelieved their Rasuls who came to them with clear signs. وَبِالزُّبُرْ زبر زبرا and with the scriptures اللہ کے آسمانی کتب یا صحف کے ساتھ. وَبِالْكِتاب اور کتاب کے ساتھ. کیسی کتاب؟ المنیر روشن. المنیر کا لفظ نور سے ہے، نون واو را. So they came with clear signs, with scriptures and the light giving book. ثم پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اخذتو تو پہ جب کوئی اینڈ ہو رہا ہے ورب تو اس کا مطلب ہے فرسٹ پرسن میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پکڑا. I seized الذین ان لوگوں کو جو those people who کفروا جنہوں نے کفر کیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو کتنا برا ہوا ان کا انجام. نون کاف را یہاں پر روٹ ہے. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. صدق اللہ العظیم. How beautiful. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى No bearer of a burden will bear another's burden. کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. کچھ ایکسیپشنز ضرور بتائی گئی ہیں جس میں بوجھ کسی کا اٹھایا جائے گا، لیکن ویسے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
دنیا میں ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، کیونکہ پچھلی جو جہاں یہ رکوع شروع ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو، ہاتھ جوڑے ہوئے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہاری جگہ، اگر تم نے نہیں کیا جو کام اللہ تعالیٰ تم سے کروانا چاہتا ہے، جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا، تو اللہ پاک کسی اور مخلوق کو تمہاری جگہ لے آئے گا۔ اور یہ بڑی ڈرانے والی چیز ہے، اور یہ چیز اللہ کے لیے بڑی ہی آسان ہے۔ آیت نمبر 18 میں کلیئرٹی سے بتایا گیا ہے کہ کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، انسان آخرت میں شاید اپنے اعمال کا وزن ضرور اٹھائے ہوئے ہوگا۔ تو اس میں ایک آدھ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ والی حدیث جو میرے سامنے ہے، یہ بخاری سے ہے۔ Narrated Abu Humaid al-Sa'idi, the Prophet sallallahu alaihi wasallam appointed a man from the tribe of Bani Asad called Ibn al-Utaybiyah to collect the zakat۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد قبیلے سے ایک آدمی کو یہ ذمہ داری دی، ابن العتیبیہ ان کا نام تھا، کہ زکوٰۃ جمع کریں۔ When he returned with the money, he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "This is for you, and this has been given to me as a gift۔ یہ آپ کے لیے ہے، یعنی یہ زکوٰۃ جمع کی گئی ہے، اور یہ مجھے تحفے کے طور پہ دیا گیا۔ یعنی وہ جہاں کلیکشن کے لیے گئے تو ان کو ظاہر ہے کچھ گفٹس بھی ملے۔ The Prophet stood up on the pulpit۔ سفیان said he ascended the pulpit، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ And after glorifying and praising اللہ، انہوں نے اللہ کی تعریف، تسبیح بیان کی اور حمد بیان کی۔ اس کے بعد کہا، he said, "What is wrong with the employee whom we send to collect zakat from the public, that he returns to say, 'This is for you and this is for me'"؟ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے جسے ہم نے یہ کام دیا تھا کہ وہ لوگوں میں جائے اور زکوٰۃ لوگوں سے جمع کرے، اور وہ آ کر کہتا ہے یہ مال آپ کے لیے یعنی زکوٰۃ کا ہے، اور یہ مال مجھے تحفے میں ملا ہے۔ Why didn't he stay at his father's and mother's house to see whether he will be given gifts or not؟ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ رکا کہ وہ دیکھے کہ اسے یہ تحفے ملتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اسے جو یہ تحائف ملے ہیں، یہ کس لیے ملے ہیں؟ یہ اس کام کی وجہ سے ملے ہیں جو وہ مال اکٹھا کرنے گیا۔ By him in whose hand my life is، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ Whoever takes anything illegally will bring it on the day of resurrection by carrying it over his neck۔ کسی نے بھی اگر نا انصافی سے اور جھوٹ سے اور قانون کے خلاف کوئی چیز لی، تو وہ آخرت کے دن اس چیز کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ If it is a camel, it will be grunting۔ اگر اس نے کوئی اونٹ ناحق کسی کا مال میں سے لے لیا ہے تو وہ اونٹ آواز نکال رہا ہوگا۔ If it is a cow, it will be mooing۔ اگر وہ گائے ہے تو وہ آواز نکال رہی ہوگی۔ And if it is a sheep, it will be bleating۔ اور اگر وہ بکری ہے تو وہ ممیا رہی ہوگی۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم then raised both his hands till we saw the whiteness of his armpits۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ ہمیں ان کی بغلیں نظر آنے لگیں۔ And he said، پھر انہوں نے کہا، "No doubt haven't I conveyed Allah's message؟ کوئی شک نہیں، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ And he repeated it 3 times۔ انہوں نے یہ بات 3 دفعہ کہی۔ تو کسی کے مال میں سے لے لینا، اور اس میں رشوت بھی پھر شامل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے دین کا کام کرنے والوں کو بھی بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے یا ہدیے ضرور قبول کیے ہیں، لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں، اور اگر کیے بھی ہیں تو وہ آگے کسی کو پھر تحفے میں دے دیے ہیں۔ اور یہاں پر تو جو کام بتایا جا رہا ہے، آپ سوچیں بیت المال کا کام ہے۔ سو ان ٹوڈیز times there can be organizations that are collecting zakat on behalf of people۔ This is that kind of thing۔ اور اس میں سے اگر کوئی کہے کہ مجھے دے دیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے آخرت میں تم وہ سارا مال اٹھا کر لاؤ گے،
ایک اور حدیث ہے جی میرے سامنے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ کسی کی زمین انلوفلی ہتھیار لینے کے بارے میں حدیث ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, one should not take a span of land without having legitimate right to it. Otherwise, Allah would make him wear around his neck 7 earths on the day of resurrection. کسی کی زمین میں سے ایک ہاتھ برابر بھی ناانصافی کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، ورنہ آخرت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کی گردن کے گرد 7 زمینیں، سبعی اردین کا لفظ آیا کہ توق کے طور پر 7 زمینیں یا 7 جو ارتھ ہے، 7 ارتھ، وہ اس کی گردن کے گرد لپیٹی جائیں گی، کیونکہ اس نے کسی کا مال غلط طریقے سے لیا۔ تو کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا، انسان صرف اپنے اپنے اعمال کا، ایک تو یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ وزن اٹھائے گا، ہم اس آیت سے یہ سیکھ رہے ہیں۔ دوسرا، ہم دنیا میں بہت سارے دوسرے رشتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آپ ضرور اس کی تفسیر جب دوبارہ پڑھیں تو اس میں لکھیے گا کہ مثلاً ہم کن رشتوں پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں ہو کہ ہمارا خرچہ ہمارا ہسبینڈ ہی اٹھاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہماری مدد کرتا ہے، ہو سکتا ہے ہماری اولاد بڑی ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ ہماری ضرورت پوری کرے گی۔ اٹ کین بی اے فرینڈ آئی ہائیلی ڈیپینڈ آن، اور چیزیں چھوڑ دیں، مے بی اٹس اے جاب، مے بی اٹس این ایجوکیشن۔ کتنی دفعہ آپ نے یہ لفظ کہا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کسی کے بچے کی یہ والی تعلیم ہو گئی تو سمجھو اس، یا فلاں کارپوریٹ سیکٹر میں اس کو جاب مل گئی تو اس کی تو زندگی بن گئی۔ لیکن وزن آخرت میں کوئی نہیں اٹھائے گا، دنیا میں پھر بھی کوئی ایک دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آج میں بزی ہوں کسی وجہ سے، آپ میرے لیے، میری بہن ہے، اگر میں اسے کہوں آپ باجی یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور آپ سے کہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، ابھی میری یہ ضرورت پوری کر دیں۔ آخرت میں ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کوئی کسی کے بھی کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، حتیٰ کہ وہ ماں جو 9 مہینے پیٹ میں بچے کو رکھتی رہی ہے، اس دن وہ بچہ اس کے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روایت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دن ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے گا، تمہیں یاد ہے میں کتنا محبت کرنے والا باپ تھا۔ So all of us need to right now think of our fathers. Okay? Or if you're a parent, think of yourself as a parent. You know how affectionate a father I was to you. He will say, yes, your favors to me are countless. You have certainly faced many a hardship for me during the life of the world. بچہ کہے گا بے شک آپ بے انتہا محبت کرنے والے باپ تھے، آپ نے دنیا میں میری وجہ سے بڑی مشکلات اٹھائیں۔ Then the father will say, son, today I need you. باپ اس دن کہے گا بیٹا مجھے تمہاری ضرورت ہے، give me some of your good deeds. مجھے اپنے کوئی اچھے اعمال دے دو so that I can have my salvation، تاکہ میں نجات پا سکوں۔ The son will say، بیٹا کہے گا father, the return you asked for is not much, but what can I do? If I were to give you that to you, I shall be facing the same situation that you are facing now. Therefore, I'm sorry, I cannot help you. بیٹا کہے گا آپ نے کچھ زیادہ نہیں مانگا، لیکن اگر میں نے اپنے نیک اعمال آپ کو دے دیے پھر تو میں بھی اسی سچویشن میں، اسی حال میں ہوں گا جس میں آپ ہیں، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو نہیں دے سکتا۔ پھر وہ یہی چیز بیوی سے کہے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں اتنا کچھ دیا، بیوی بھی اسے یہی جواب دے گی۔ سیدنا اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس کا یہی مطلب ہے۔
پھر انہوں نے کہا، وہ سمجھا رہے تھے، لگ رہا ہے کہ وہ تفسیر کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ قرآن میں کئی جگہ یہ سبجیکٹ آیا ہے. لکھ لیجئے ریفرنس کے طور پر، سورہ نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 33 ہے. چیپٹر 31 ورس 33. لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا. On that day, neither a father would be able to have his son be spared from the punishment, nor would a son be able to do that for his father. ایک اور جگہ قرآن پاک میں، this is chapter 80، سورہ نمبر 80 ہے، ورسز ہیں 34 and 35، 34 اور 35 ہے آیات کا نمبر. بہت سخت آیات ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. On that day, one will run from his brother and his mother and father and his wife and children. اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یعنی زوج بھی ہو سکتا ہے تو شوہر سے، اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. اور کیوں بھاگے گا؟ کبھی آپ نے ایسی سچویشن زندگی میں فیس کی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کوئی شخص مجھ سے کوئی قرضہ نہ مانگ لے اور آپ قرضہ اس وقت نہیں دے سکتے، تو آپ پھر ان کا فون نہیں اٹھا رہے ہوتے، یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. یہ آیات یہی کہہ رہی ہیں، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. انسان کو خود اپنے گناہوں کا یا نیکی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اچھا، جو لفظ وزر آیا ہے نا، یہ بوجھ کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ ذمہ داری کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ ہم میں سے ہر ایک کو جو اللہ پاک نے ذمہ داری جہاں یا جیسی دی ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو ہم نے اس آیت سے کیا دیکھا کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جو اجر ہوگا وہ بھی انسان کے اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جو اچھی ہمت بڑھانے والی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے that your efforts will be appreciated. تمہاری ہر کوشش کا اجر دیا جائے گا. یعنی نیکی کی چھوٹی سی بھی اگر کوشش کی ہے، مثلا کئی دفعہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم معافی نہیں اگلے سے مانگ پاتے کیونکہ ہماری انا ہوتی ہے نا، our ego is in the way. اب ہم اللہ کی رضا کے لیے معافی اس سے مانگ لیتے ہیں، یا کئی جگہ جھوٹ بولنا ہمیں فائدہ دے گا لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے سچ بول دیتے ہیں، یا ہم کوئی چھوٹی سی چیز اللہ کی رضا کے لیے کسی پہ خرچ دیتے ہیں، تو یہ سب بھی اپریشیٹ کیا جائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. And if a heavy laden person cries out for help، قیامت کے دن اگر کسی پہ بہت بوجھ ہو، وہ جو احادیث بتائیں کہ گردن کے اوپر اس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہے، یا مال ہے کسی کا اللہ نہ کرے غصب کر لیا ہے، somebody has usurped somebody's rights، none will come forward to share the least of his burden even though he be a close relative. کوئی اس کا وزن ساتھ اٹھانے نہیں آئے گا. اسی لیے مخلوق کی خاطر خالق کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن صرف اللہ پاک ہی ہیں. اللہ پاک پھر تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی جو واقعی اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ صرف انہیں انذار کر سکتے ہیں، انہیں وارننگ دے سکتے ہیں جو اپنے رب کو بغیر دیکھے بھی اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. انذار کیا چیز ہے؟ دیکھیے، انذار کے لیے ضروری ہے کہ وارننگ دینا. اچھا، وارننگ مثلاً آپ کو کوئی وارننگ آئے کہ 2 دن کے لیے، اللہ نہ کرے کہ 2 دن کے لیے پانی بند ہو رہا ہے، یا میٹ ڈپارٹمنٹ وارننگ دے کہ بارش بہت زیادہ یا فلڈنگ ہونے والی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے. ڈاکٹر وارننگ دے کہ اگر تم نے شوگر انٹیک کم نہیں کیا تو تم ڈائبیٹک ہو سکتے ہو. یہ ساری وارننگز ہیں، ٹھیک ہے، یہ انذار ہے. اگر تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں تھرو آؤٹ
وارننگز دیتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ راستہ ہے اور اس راستے کا نتیجہ یہ ہے، اگر اس راستے پہ چلو گے تو نتیجہ یہ ہے۔ انذار دو طرح کا آتا ہے قرآن میں، ایک جنرل ہے، تمام انسانیت کو ڈرایا جا رہا ہے، اور ڈرانے سے مطلب ہے ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنا گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر، یو ہیو ٹائم رائٹ ناؤ۔ اور دوسرا انذار ہے خاص جو مشرکین کے لیے۔ انذار جب اثر کرنا شروع کرتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کی طرف سے جو ہمیں وارننگز ملتی ہیں وہ ہم پر اثر کرنا شروع کرتی ہیں، تو اس کے کچھ سائنز نظر آنا شروع ہوتے ہیں کہ میرے دل میں یہ چیز جا کے لگ رہی ہے۔ وہ سائنز یہاں بتائے گئے ہیں کہ کس کس کو یہ ڈراوا اثر کرے گا، ورنہ بہت سارے لوگ ہوں گے وہ پورے قرآن پہ سے گزر جائیں گے، 15 قرآن پڑھ لیں گے ایک مہینے میں، 15 دن میں 15 قرآن پڑھ لیں گے، اثر یا انذار نہیں ہو رہا۔ The warnings not being taken seriously. So this is very scary because sometimes we are reading a lot of the Quran and we see that in our cultures as Muslims, as contemporary Muslims, but we don't see any change in the amal. We don't really see our lives changing. پہلی چیز ہے خشیت آنا شروع ہو جائے گی۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وارننگ دیتے ہیں، نمبر 1 ریکوائرمنٹ یہ ہے، کس پہ وہ اثر کرے گا ڈرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ایک تو وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں جبکہ وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے اس سے ڈرنا تو بہت آسان ہے، the very stupid example but like a dog is running towards you۔ کووڈ کے زمانے میں کیا تھا؟ you could see people are falling ill, so you are scared۔ بالغیب ہے، you are required to be scared when you can't see Allah۔ اور خشیت اسی میں آتی ہے جو، کیونکہ میں نے آپ کو خشیت کا معنی کیا بتایا تھا، جب کسی کی عظمت کی وجہ سے آپ کے اندر اس کی پہچان آتی ہے، جب وہ پہچان آتی ہے تو آپ ڈرتے ہیں۔ The fear that is a product of recognition, honor, reverence. You start recognizing the position of Allah in your life, in the universe, and that's why you fear him۔ خشیہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو غور سے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہم پھر اللہ کی اپنی زندگی میں پہچان کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم وظائف کے طور پہ اللہ کے نام پکڑتے ہیں، ہے نا؟ جب پہچان ہو جائے کہ یہی شفا دینے والا ہے، تو پھر آپ دل کی گہرائی سے چاہے ایک دفعہ بولیں یا شافی، جب اپنے گناہوں کا احساس ہو تو ایک دفعہ بولیں یا غفور الرحیم۔ لیکن ورنہ آپ لاکھ دفعہ پڑھ لیں، اگر ریکگنیشن نہیں ہے اور یہ نہیں احساس کہ غیب سے اللہ تعالیٰ ہمیں، مطلب ان کی ہمیں زندگی میں پوزیشن کیا، تو ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ اس کا کنیکشن ہے، آپ کائنڈ آف مائنڈ میپ بنا سکتے ہیں۔ سو the connection of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's warning is with khashiyah, and khashiyah is a result of ilm، اور یہ آج ہی آیات میں انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اچھا، پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ سٹیپ 2 کیا ہے؟ پھر اثر کیسے نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نذیر ہیں، وہ جو وارننگ دے رہے ہیں، اس کا اثر ہو رہا ہے اس بندے پہ۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ سائنز ہیں۔ سیکنڈ سائن آف انذار آفٹر خشیت اینڈ علم از صلاۃ، اینڈ اقام الصلاۃ، نماز پہ پکے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز اسٹیبلش ہو جاتی ہے، سو صلاۃ بیکمز این انیویٹیبل پارٹ آف یور لائف۔ اقام الصلاۃ، یہ نہیں ہوتا کہ کہیں نماز پڑھی اور کہیں نہیں پڑھی، کسی دن پڑھی اور کسی دن نہیں پڑھی، وہ بس آپ کی زندگی میں ایک اسٹیبلش چیز ہو گئی ہے۔ اور اقاموں میں کئی معنی دیے گئے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا، مینٹین کرنا، اس کے لیے کچھ 3 ریکویزٹس ہیں۔ اوقات کی پابندی، سو پنکچویلٹی ان نماز، وقت پہ نماز پڑھی جائے۔ ارکان کی پابندی، ایسے نہیں کر سکتے کہ میں رکوع سکپ کر دوں، یا میں وتر میں دعائے قنوت سکپ کر دوں، میں پورے ارکان عطا کر رہی ہوں۔ اطمینان سے پڑھنا،
ٹھیک ہے، جلدی میں نہیں، اطمینان سے پڑھنا، دوام کے ساتھ پڑھنا. دوام مینز ریگولر، کنسسٹنٹ. یہ نہیں آج پڑھی 3 دن چھوڑ دی، آج پڑھی 3 دن چھوڑ دی. کوئی زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز آ گئی تو پھر ڈر کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی پھر چھوڑ دی، ایسے نہیں. پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. اخلاص، خلوص نیت، سنسیئرٹی، اونلی فار اللہ. خشوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، with fear of Allah that Allah is watching us. ہمیں سمجھایا گیا، اور یہ بہت اہم جملہ ہے، ہر وہ چیز جس سے نماز کامل ہو جائے وہ قوام میں شامل ہے، یعنی وہ اقیم الصلاۃ میں شامل ہے. Everything that completes my salat is part of the process of اقیم الصلاۃ اور اقام الصلاۃ. اس میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کن چیزوں سے نمازیں ناقص ہو جاتی ہیں. ناقص نون قاف صاد سے ہے نا، نقصان یعنی کمی ہو جاتی ہے نماز میں. مثلاً عورتوں کے لیے ایک خاص شرط ہے نماز کامل کرنے کے لیے جو مردوں کے لیے وہ والی شرط نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین کی ڈریسنگ ایک خاص طرح کی ہونی چاہیے نماز کے لیے، ورنہ نماز ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے. یہ بہت دفعہ ہم نے بات کی ہے، اس کی سیریسنس کو سمجھیں. جب بھی قرآن میں اقام الصلاۃ آئے، اینکلز نظر نہیں آنے، بال نظر نہیں آنے، بازو نظر نہیں آنے، اتنی فٹڈ چیز نہیں پہننی کہ جسم کا ہر حصہ نظر آ رہا ہو. آپ اذان کے وقت دوپٹہ نہ پہنے گناہ نہیں ہوگا. آپ کوئی نیک انکل ہیں آپ کی فیملی میں، ان کے سامنے آپ لحاظ میں پہن لیتے ہیں، پلیز نہ پہنے، کوئی بات نہیں، انلیس آپ حجاب آلریڈی کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نماز میں پہننا ہے اور آپ کو نامحرم کے سامنے پہننا ہے، یہ رولز بتا دیے گئے ہیں. یہ اتنے میجر رولز میں سے ہے اور اتنے بیسک رولز میں سے ہے فار اے وومن that it is very surprising that we are doing 5 times prayers yet we sometimes don't take it seriously. اگر ابھی آپ کے پاس بہت کھلے پجامے نہیں ہیں، where are your socks؟ آپ کے بیگ میں کیوں نہیں چیز ہے کہ آپ کی یہ چیز نظر نہ آئے؟ تو یہ نقص آ جاتا ہے نماز میں. اسی طرح مثلاً ایک چیز نقص کریٹ کرتی ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی. آپ نے ابھی نماز نبی میں بھی الحمدللہ پڑھا، اگر کسی رکعت میں الحمد شریف نہیں ہوتی تو وہ نقصان ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں وہ بہت بڑی چیز ہے، اس صورت میں آپ نماز کو لوٹائیں گے. اگر ڈریسنگ ویسی نہیں ہے تو کتنی نمازیں لوٹائیں گے؟ So we have to bear that in mind کہ اقام الصلاۃ میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. دیکھیں یہ جو یخشون، خشیت، خشوع، fear is a big impetus، ایڈرینلن دیتا ہے. کسی چیز کا خوف انسان کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. وزن بہت زیادہ بڑھ جانے کا خوف انسان سے کم کھانا کھلوا سکتا ہے. شوہر کے بہت زیادہ غصہ ہو جانے کا خوف انسان کی زبان کو کنٹرول کروا سکتا ہے. میں صرف ایوری ڈے ایگزامپلس دے رہی ہوں. جاب چھٹ جانے کا خوف ایک ینگ انسان کو باس کی بہت ساری باتیں برداشت کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے. یخشون ربہم بالغیب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی بات نہ مانی تو یہ ہو سکتا ہے. اپنی کتابوں میں لکھیے واٹ آر مائی پرائمری فیئرز، کوئی 5 تو کم از کم لکھیں. ہم میں سے ہر ایک کے فیئرز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اینگزائٹی، فوبیاز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے صلاح الدین ایوبی کا آج کل بہت ذکر آتا ہے. ایز اے چائلڈ ان کو اندھیرے کا بہت خوف تھا. ہر ایک کے اپنے اپنے فیئرز ہوتے ہیں. آگے آیات دیکھیں کتنی پیاری آیات ہے. وَمَن تَزَکَّى، تو جس کسی نے تزکیہ کیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ،
اس نے اپنے نفس کے لیے تزکیہ کیا. He that purifies himself does so for his own good. اگر میں قرآن پڑھ رہی ہوں یا پڑھا رہی ہوں اور اس سے مجھے امید ہے کہ کچھ میری اندر کی صفائی ہو جائے گی یا آخرت کے لیے کچھ اللہ مجھے اجر دے دے، اللہ قبول فرما لے، میں کس پہ فیور کر رہی ہوں؟ میں اپنی ذات پہ فیور کر رہی ہوں. آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ قرآن پڑھ کے کس پہ فیور کر رہے ہیں؟ یہ کس کے کام آئے گا؟ Why are you doing this? Why do I do تزکیہ؟ زکیہ اس کے معنی ہوتے ہیں بالیدگی، نشو نما پانا، بڑھنا، عمدہ ہونا. مشکل اردو ہے، چلے میں آسان میں بتا دیتی ہوں اور انگریزی میں بتا دیتی ہوں. The growth of something، کسی چیز کا بڑا ہونا. جیسے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اس کا قد نکل رہا ہے. ہماری جو روح ہے نا اس کی بھی گروتھ ہے، تزکیہ اس کی گروتھ ہے. قرآن جب آپ نے شروع کیا تھا، اگر جن لوگوں کو کچھ سال ہو گئے ہیں یا کچھ عرصہ ہو گیا، اور اب دیکھیں آپ کو اپنے اندر ایک ڈفرنٹ طرح کی گروتھ ود ایوری پاسنگ جوز نظر آئے گی انشاءاللہ، اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور نشو نما پانا، نرشنگ یور سول، بڑھنا، عمدہ ہونا. So not only is your soul growing, it is improving, it is getting nourished, it's getting better, your priorities are getting better, your soul is in a healthier place. اصلاح کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو امپروو کرنا، اور امپروو کرنے کے لیے آپ کو پہلے جو خراب چیزیں ہیں وہ ہٹانی پڑتی ہیں اور پھر آپ اسے امپروو کر پاتے ہیں. پاک کرنا، تزکیہ سے مراد نفس کو روحانی آلائشوں، بیماریوں اور اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا ہے. To clean your soul of spiritual illnesses, spiritual dirt, bad character. صفائی ہے، بنیادی طور پہ سوچیں آپ اور میں اندر کی صفائی کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں قرآن کہہ رہے ہیں and important ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. تم کبھی یہ نہ سوچنا تم کسی اپنے مطلب فیملی ممبر کو کوئی فیور کر رہے ہو یا کسی ٹیچر کو فیور کر رہے ہو یا کسی اسٹوڈنٹ کو فیور تم کر رہے ہو اپنے لیے. جہاں ہمیں یہ اخلاق سکھایا گیا ہے کہ شکر گزاری انسانوں کی بھی ہونی چاہیے، وہاں یہ بھی یاد رکھیں کئی دفعہ اسٹوڈنٹس اگر تھینک یو بولتے ہیں تو بندہ دس از اے ویری ریئل آنسر that I'm not doing it for you really. I love you for Allah but I'm not doing this for you. جو دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ کے خیال سے اگر ان کی نیت خالص ہے وہ کس کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آخرت میں اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب آپ کسی اور کو بتاتے، کل کو آپ اپنی بیٹی کو کوئی چیز بتائیں گی نا، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا اس طرح سے کور کرو، آپ کو شرمندگی میں خود بھی کرنا پڑے گا نا تھوڑا بہت. یہ آپ کے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے. جو لوگ صرف پڑھتے رہتے ہیں لیکن دعویٰ کی سٹیج پہ جانا ہی نہیں چاہتے، اس کا مطلب ہے وہ فیس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ کل کو کوئی پلٹ کے کہے آپ خود تو کر نہیں رہی ہیں، کیونکہ یہ تو اس کا حصہ ہے. تزکیہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے تخلیہ. تخلیہ کا لفظ آپ کو یاد ہے؟ تخلیہ کسی چیز کو خالی کرنا. کس چیز سے خالی کرنا؟ بری عادات سے خود کو خالی کرنا. emptying your soul of bad habits. اور پھر ہے تحلیہ، ہاں سے. تحلیہ ہے پھر اچھی عادات سے خود کو مزین کرنا، embellishing, beautifying oneself with good behavior, good habits. پیچھے ہلیا پڑا ہے نا ہم نے. اور تزکیہ کے پھر سٹیپس ہوتے ہیں. صرف اللہ کی رغبت ہوتا ہے، بہت شوق ہے کسی چیز کا، صرف اللہ کی رغبت، صرف اللہ کی رہبت. راہب کون ہوتا ہے؟ ڈرنے والا. رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ monastic. So not going towards monasticism but just fear of Allah, just desiring Allah. عقیدہ اپنا ٹھیک کرنا، شرک کو سمجھنا اور شرک اور بدعہ کے ہر فارم کو اوائڈ کرنا، بیکاز یہ بہت سیریس مسئلہ ہوتا ہے. پھر نماز، وہ پورا جو پروسیس ہے جو ابھی پیچھے اقام الصلاۃ میں ہم نے بات کی ہے. پھر زکوٰۃ،
صدقہ اپنے مال کو پاک کرنا، پھر حج جس کو اللہ نصیب فرمائے، جس کی استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے، پھر مخلوق کے حقوق ادا کرنا، مخلوق کے حقوق ہیں ہم پہ، ہمارے شوہر کے ہم پہ حقوق ہیں، ہمارے بچوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے استاد کے حقوق ہیں، ہمارے شاگرد کے حقوق ہیں، ہمارے پڑوسی کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ سڑک پہ چلنے والی بلی کا بھی حق ہے کہ ہم اس کی دم پہ بغیر وجہ پاؤں نہ رکھیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ تزکیہ کی پروسیسز بتا رہی ہوں کہ میجر میجر پوائنٹس کیا ہیں۔ پھر قرآن میں تدبر، قرآن کا علم، سیرہ، دس از آل پارٹ آف انٹرنل پیوریفیکیشن۔ ہم نے پتہ نہیں کیا سپر نیچرل قسم کی چیزیں سوچی ہوئی ہوتی ہیں۔ یو نو a lot of people who are very wise, if you talk about, for example, say a relationship like marriage, they say it's a lot of work. It's work every day. What do you think about tazkiyah? It's work every day. Every day you're working on yourself. Maybe today you're better than yesterday. Maybe today you're not better than yesterday. But one thing has to be always the same. You are working on yourself. اپنی اندر کی صفائی کا کام جب تک آخری سانس نہ ہو رکنا نہیں ہے۔ اب بندہ کہ میں نے تو ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، میں تو الحمدللہ تفسیر سے گزر چکی ہوں، میں تو ماشاءاللہ میں نے بہت اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، بھائی میں تو کر چکی ہوں نا، میں آپ کو پتہ ہے مجھے تو عربی بہت اچھی آتی ہے۔ زندگی میں ہر روز نئی آزمائشیں آ رہی ہیں اور اس میں ہمارا تزکیہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ذکر اللہ کی کثرت ہمیں بہت ہماری مدد کرے۔ اب جب یہ چیزیں ہمیں بتا دی گئیں تو پھر بتایا گیا کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور آپ کو یاد ہے نا، بصارت اور نظر میں فرق ہے۔ بصارت is more internal, it's internal vision. So Allah gave you knowledge of the Quran. اللہ تعالیٰ قرآن تمہارے پاس لے کے آئے، اب اللہ نے تمہیں بصیرت اگر دی ہے، اور ایک شخص ہے اندھا، اور یہاں جسمانی اندھے کی بات نہیں ہو رہی، اللہ نہ کرے، وہ تو اللہ کی طرف سے آنکھیں، اللہ کی نعمت ہے، کوئی دیکھ پاتا ہے کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم couldn't see, he was a visionary۔ تو یہ جسم کی بات نہیں ہو رہی۔ اور یہ دیکھیں ٹھک 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 ان آیات میں کیا آ رہا ہے، what are these verses saying to us؟ تم کو تو اب قرآن سمجھ آ رہا ہے نا، تمہیں تو اللہ بصیرت دینا شروع کر رہا ہے، جس بھی سٹیج پہ اس جرنی کے، ہر ایک کی جرنی الگ سٹیج پہ۔ کیسے سیم ہو سکتے ہو؟ لائک تمہارا جو ریسٹ آف دا سوشل سرکل ہے جس کو یہ سب نہیں پتا اور تم کو پتا ہے، ہاؤ کین یو بی دا سیم؟ وما یستوی الاعمی والبصیر، اعمی کا ایک معنی اگنورنس بھی ہے، یعنی جس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے بارے میں، اور تمہیں پتہ ہے اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، تم میں اور اس میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ وَلَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نہ اجالا ایک جیسے۔ اندھیرے بہت سارے ہیں، گناہ کرنے کی آپشنز بہت ساری ہیں، غلط راستے بہت سارے ہیں، ایتھیزم بھی ہے، پولیتھیزم بھی ہے، اگنوسٹسزم بھی ہے، بہت سارے دوسرے ادیان ہیں، اسلام تو ایک ہی ہے۔ ڈزنٹ میٹر فرقے، ہم فقہ اور فرقے اور ان چیزوں میں لڑ لڑ کے دیکھ رہے ہیں امت کا حال کیا ہے، کہاں پہنچ گئے ہیں، کیا چیلنجز ہیں۔ خود کو تو پہلے صاف کریں، ساری انرجی اس پہ چلی جاتی ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، میں نے دیکھا وہ یہ کر رہی ہیں، میں نے دیکھا وہ یہ کر رہے ہیں۔ تکلیف ضرور ہوتی ہے بٹ پہلے ہم اپنا تو تزکیہ نفس کریں۔ وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور اجالا ایک جیسے، اللہ کا نور یعنی نور ہدایت اور اندھیرے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور ہدایت بھی، اگر ہم نور کو ہدایت کے معنی میں لیں، ہدایت کے بھی فارمز بتائے گئے ہیں۔ ایک ہدایت ارشاد ہے، یعنی کہہ کے بتا دیا گیا کہ یہ ہے ہدایت، یعنی قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو ہدایت پتہ چل گئی۔ پھر ہدایت احکام ہے،
حکم آنا شروع ہو گیا نا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. مسئلہ یہ کہ ہم کئی دفعہ فرسٹ لیول پہ ہی رک جاتے ہیں حالانکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. احکام سمجھ آ گئے لیکن احکام پر عمل نہیں ہو رہا. تو ارشاد تو پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، رشد یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، الحمدللہ قرآن مجھے سمجھ بھی آ گیا ہے، اللہ کا شکر. احکام پہ عمل میں سٹرگل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سٹرگلز آسان کرے. اور آخری ہے ہدایت تثبیت، سے ثابت قدم رہنا. یعنی ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، یہ ہم میں سے میرے لیے اور ان ساتھیوں کے لیے خاص طور پہ جو قرآن سے پورا گزر چکے، پھر اس پہ ثابت کیسے رہیں؟ تثبیت، ہدایت تثبیت. تو اندھیرے اور اجالے ایک جیسے نہیں. ولا دلو ولا الحرور، چھاؤں اور دھوپ ایک جیسی نہیں ہے. اپوزٹس بتائے جا رہے ہیں، اور اپوزٹس بتا کے بتایا جا رہا ہے کہ تم دوسروں سے مختلف ہوگے کیونکہ تمہیں اللہ نے ایک خاص تحفہ دے دیا ہے. اب آپ کہیں نہیں دیکھیں یہ والی اگر اس طرح ہم لیں تو یہ تو ججمنٹل ہم ہو رہے ہیں. نہیں. Accepting fact is not being judgmental. So for example, you say, Shukr alhamdulillah, Shukr alhamdulillah, I have a 3-bedroom house or apartment, but my sister has a 1-bedroom house or apartment. There is no judgment. That's just stating basic facts. Okay, so don't go down that path that, okay, that means I'm being judgmental. You're just recognizing کہ یہ والا علم اللہ نے مجھے دیا ہے and that means I need to do something about it. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور مردہ. دو طرح سے اس کو آپ سمجھیں گے. ایک تو لٹرل ہے، ایک شخص کی سانس رک گئی، اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر بند ہو گیا، اب وہ اپنے لیے کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیں، یہ سنت سے، سیرت سے، قرآن سے ثابت ہے. ہاں اگر اس نے کوئی نیک اعمال کیے تھے، مثلا اس نے نیک اولاد تھی اس نے کوئی صدقہ جاریہ کے کام کیے تھے، اس نے کسی کو کچھ اچھا سکھایا تھا، انشاءاللہ جب تک اس نیک کام پر عمل ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں وہ ایڈیشن کرتے رہیں گے. بٹ ادر دین دیٹ اٹس اینڈ آف سٹوری ہے نا اعمال کے اعتبار سے. اب پھر حساب کتاب والا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس لحاظ سے احیاء اور اموات ایک جیسے نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے. اچھا ہے، برا ہے، بوڑھے ہو گئے ہو، ینگ ہو، ہڈیوں میں درد ہے، سر میں درد، اب جو بھی ہے ٹائم ابھی ہے. اب بھی جو کرنا ہے کر لو. once the switch is off, you can't do anything. You can't do anything for yourself. Today, now, this, یہ لمحہ. کتنی آپ نے باتیں سنی ہوں گی، the Sufi is the son of the moment. ہم نہ کہیں اور ہی اپنی مرضی کے معنی دے دیتے ہیں چیزوں کو. مقصد اس بات کا یہ باجی تیرے پاس ٹائم ابھی ہے، یہ کر لے ابھی جو کرنا ہے، کل کا کچھ پتا نہیں ہے. یہ جو پروکراسٹینیشن ہے نا، this can be very dangerous. I will do this amal when I reach this stage and when my children reach this stage. It's now or never. زندگی اور موت کا فرق بتایا گیا، ٹھیک ہے، اور زندگی اور موت اندر کی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں کئی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر قرآن کا علم ہے تو تم اندر سے زندہ ہو، اگر اللہ سے تعلق ہے تو تمہارا دل زندہ ہے. اگر علم وحی پانی کی طرح when water from the skies falls on the soil, then things grow. Similarly, when on the soil of your heart, divine knowledge irrigates it, waters it, that is when you come alive. اس کی ایک مثال دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نماز کے لیے کیا بولا؟
اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ. دس از فار مین. ٹھیک ہے, بیکاز مین آر سپوز ٹو پرے ان دا ماسک, فرض نماز. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زندہ رکھو اپنے گھروں کو, کہ تم سنت نوافل گھر میں پڑھو. اس کا مطلب جس گھر میں, جس دل میں قرآن چل رہا ہے وہ زندہ ہے, اور جہاں نہیں ہے وہ مردہ ہے. وہ دیکھنے میں زندہ ضرور ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے. ہم زندگی کا کتنا حصہ گزار دیتے ہیں جب ہم ایکچولی الائیو نہیں ہیں. تو جسے اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے, اللہ کے قرب سے نوازا ہے, اس کی معرفت سے نوازا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے نوازا ہے, سبحان اللہ, وہ مرا ہوا دل تو نہیں ہو سکتا نا. وما يستوي الاحياء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ جسے چاہے سنوا دے اگر وہ چاہے. اچھا, جو نہیں سننا چاہتا اللہ کی بات, وہ اسی طرح ہے جو لوگ قبروں میں ہیں. قبروں میں جو لوگ ہیں وہ نہیں سن سکتے. ہاں, ایک آدھ حدیث میں ضرور آتا ہے, اور وہ کنٹیکسچل احادیث ہیں جہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ مردے سن سکتے ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. But O Prophet sallallahu alaihi wasallam, you cannot make those who are in the graves hear you. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ زبردستی کسی کو سنوا نہیں سکتے جو قبروں میں ہیں. اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو سنوا دیا جائے گا, ورنہ نہیں سنوایا جائے گا. تو اس آیت میں سمجھ لیجئے کہ ڈس بلیورز کو اموات کہا گیا, بلیورز کو احیاء کہا گیا. ٹھیک ہے, مومن زندہ ہیں اور کافر مردہ ہیں. اور منفی القبور سے پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے معرف القرآن کا میں دیکھ رہی ہوں, here it means the disbelievers. The sense is that the way you cannot make the dead hear you, you cannot also make those living disbelievers hear you. جس طرح مردوں کو قبروں میں کوئی آواز نہیں آتی, اسی طرح جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور جو اللہ کے کلام کے لیے زندہ نہیں ہیں, وہ بھی آپ کی بات سے کوئی اثر نہیں لیں گے. یہ جانتے ہوئے بھی ہمیں پھر بھی لوگوں کو میسج اسلام کا دیتے رہنا. اور یہ جو کہا گیا نا, استاذہ نے اتنی پیاری بات بولی تھی, اور میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. شی وڈ سے اپنی آخرت کی تیاری بہت خوشی سے کریں, کیونکہ یہ ریئلائزیشن کریں کہ ابھی میرے پاس یہ ٹائم ہے, میں ابھی کر سکتی ہوں, ابھی موقع ہے. live as an alive being. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان انت الا نذیر, نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فورس نہیں کر سکتے لوگوں کو, اور یہی ہر دور میں داعی کا کام ہے, وہ فورس نہیں کر سکتا, وہ بس میسج پہنچا سکتا ہے, وہ ڈرا سکتا ہے. آگے ہر بندہ اپنے اور اللہ کے ساتھ جواب دے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ. And what is الحق? It is the Quran, it is سیرہ, it is حدیث, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ہدایات ملی ہیں. نہیں بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مگر بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. یعنی مختلف راستے چنو گے تو تمہارا ایونچول انجام بھی الگ ہوگا. اگر اللہ کی راہ پہ چلو گے تو خوشخبری ہے, اگر اللہ کی راہ پر نہیں چلو گے تو ڈراوا ہے, وارننگ ہے. Certainly we have sent you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, with the truth as a bearer of good news and as a warner. یقیناً ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سچ کے ساتھ, حق کے ساتھ بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا بنا کر. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کیونکہ کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں اللہ نے کوئی نذیر نہ بھیجا ہو. تو چاہے وہ ارلیئر ہندو نیشنز تھے, یا آپ کوئی بھی پری ہسٹورک مائنز تھے, اللہ تعالیٰ نے یہاں بنا دیا ہے. اور یہ اور جگہ بھی قرآن میں آتا ہے, اللہ نے ہمیشہ وارننگ بھیجی ہے. ڈرانے والا, حق بات بتانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ بھیجا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ. اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, مکی صورت ہے نا, تو مشرکین کی طرف کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، if they disbelieve you اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یہ جان لیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یہ بھی نئی چیز نہیں ہے کہ ان کے پاس بلانے والا آیا، کیونکہ ہر قوم میں بلانے والا آیا ہے. قرآن میں چیپٹر 13 ورس 7 میں آتا ہے نا، انما انت منذر، you are only a warner، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، and to every people there is a guide. ہمیشہ ایک گائیڈ بھیجا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ پہلے بھی وارننگز دی گئی اور پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے تھے کلیئر نشانیوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ. وبالزبر، اسکرپچرز بھی آئی تھی، آسمانی کتب بھی آئی تھیں. وبالکتاب المنیر، اور نور دینے والی کتاب بھی آئی تھی. ثم اخذت الذین کفروا، مگر جب انہوں نے نہیں مانا تو انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں بات کریں، پھر ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، یا ہم نے پکڑ کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. But in the end I seized the disbelievers. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھ لو کس طرح ان کا انجام ہوا، کیسی ان کی سزا عبرتناک تھی. So behold how terrible was my disapproval, how terrible was the exemplary punishment. تو ہمیں یہ وارننگز دے کر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اپنا خیال کر لو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.